السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ وقال تعالى في موضع آخر: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ معزز و مکرم سامعین اعظام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں برادران اسلام ضلعی جمعیت اہل حدیث سمستی پور کے ناظم اعلیٰ و پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم انسانوں کو اس روح زمین پر اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اور بھیجنے کے بعد یوں ہی اکیلے تنہ تنہا نہیں چھوڑ دیا، یوں ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، حلال و حرام کے مابین فرق پیدا کرنے کے لیے
بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس روح زمین پر اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ بعدہ اللہ کے تمام انبیاء پر درود و سلام نازل ہو، بالخصوص ہمارے آخری نبی آقا مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، جس موضوع کے اوپر، جس ٹاپک کے اوپر ہم باتیں کریں گے وہ ہے حقوق العباد۔ اسی کے تعلق سے میں نے قرآن مجید سے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد۔ انشاءاللہ انہی آیات کو اور حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے حقوق العباد کے تعلق سے باتیں پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے اور امت مسلمہ کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ معزز سامعین کرام، حقوق العباد، پہلے سمجھتے ہیں حقوق العباد کسے کہتے ہیں۔ حق کی جمع حقوق ہے، عبد کی جمع عباد ہے۔ حق یعنی حقوق کے معنی ایک دوسرے کے جو حق ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ ہو گئے، اور عبد یعنی بندے، عباد بندوں، حقوق العباد بندوں کے حقوق، بندوں کے حقوق، ایک دوسرے کا حق ہوتا ہے نا، بھائی بھائی کا، بھائی بہن کا، یہ جو حقوق ہے وہی بندوں کے حقوق۔ اب ہمارے ناظم صاحب نے تو بتلا ہی دیا ہے اس کے تعلق سے کچھ، پھر بھی میں بالتفصیل آپ کو گوشہ گزار کر رہا ہوں۔ حقوق العباد جو ہے، یہ حقوق جو ہے دو طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد ہے۔ اگر ان دونوں کو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو انسان لے کر چلے گا تو انشاءاللہ پوری شریعت اس کے اندر مل جائیں گی، وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو لے کر چلے گا انسان تو اس کی ادائیگی کرتے ہوئے چلے گا۔ تو حقوق اللہ کو پہلے جان لیں کہ حقوق اللہ یہ بندے اور اللہ سے تعلق ہے، رشتہ ہے۔ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر ساری عبادتیں ہیں، یہ ان کا تعلق اللہ سے ہے، حقوق اللہ کا تعلق۔ اور دوسرا جو ہے حقوق العباد، جس کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ حقوق العباد یہ ایک بندہ دوسرے بندوں سے تعلق رکھتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے تعلق رکھتا ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ النساء کے اندر فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اس آیت کریمہ کے اندر آپ غور کریں گے، جب اس کی تفاسیر کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو پتہ چلے گا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر 10 حقوق کو بیان کیا۔ کتنے حقوق کو؟ 10 حقوق کو بیان کیا ہے۔ ان 10 حقوق میں سے ایک حق کو صرف اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بیان کیا ہے۔ ایک حق کو وہ کیا بیان کیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ میرے بندوں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کی علاوہ، اللہ رب العالمین کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت و بندگی نہ کرنا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کی عبادت میں کسی بھی شے، کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا۔
چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑے سے بڑی چیز کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کی عبادت اولین اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا کہ سب سے پہلا حق جو ہمارا ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی عبادت کریں۔ یہ حق اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بتا دیا۔ اب جو 9 حقوق ہیں اس آیت کریمہ کے اندر، یہ بندوں کا حق اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ میرے بندو اس حقوق کو تم گنتی کر لو اور اس حقوق کی تم پاسداری کرتے رہنا۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلا حقوق بیان فرما رہا ہے بندوں کے تعلق سے، کہا وبالوالدین احسانا، کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرنے کے لیے یہاں پر فرمایا، تلقین کی ہے کہ میرے بندو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ سامعین اعظام، قرآن حکیم کے اندر جب آپ قرآن کے اوراق کو پلٹیں گے، دیکھیں گے تو بہت سارے مقام پر، بہت سارے مقامات پر آپ کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، حسن سلوک کرنے کا یہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الانعام کے اندر، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلائیے، بلائیے، سنائیے، انہیں کہیے کہ اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر وہ چیز سناتا ہوں، وہ باتیں تمہیں بتلاتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے تمہارے اوپر کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ کہا اللہ تشرکوا به شیئا، کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا، کسی بھی چیز کو اس کا ساجی نہ بنانا۔ اس کے بعد فوراً کہا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ دوسرے مقام پر رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی سب سے پہلے عہد و میثاق لیا بنی اسرائیل سے، کہا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، پھر فوراً کہا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس طرح سے قرآن حکیم کے اندر جب آپ پلٹیں گے، پڑھیں گے تو والدین کے تعلق سے بہت جگہوں پر یہ آیت آپ کو مل جائیں گی کہ ہر جگہوں پر آپ کو یہ بتلائی جائیں گی کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رب العالمین صاف صاف یہ اعلان کر دیا، یہ نصیحت کر دیا، یہ وصیت کر دیا کہ اے میرے بندو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ یہ تلقین کیا رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کہ تم والدین کے ساتھ تو اچھا سلوک ہمیشہ کرتے رہنا، لیکن آگے تلقین کر دیا کہ اگر تمہارے والدین میں سے، تمہارے ماں اور باپ میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، تم ان کی بڑھاپے کی زندگی کو پالو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، انہیں ڈانٹنا نہیں، ڈپٹنا نہیں، ان کے سامنے ادب و احترام سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ اپنے بازوؤں کو پست کیے رکھنا، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرنا، بے ادبی کے ساتھ بات نہ کرنا، اپنے ماں کو جھڑکنا نہیں،
نہیں، اپنے ماں باپ کی بات کو کاٹنا نہیں، اپنے ماں باپ کو ستانا نہیں، اپنے برے ماں باپ کو تکلیف نہ دینا، دکھ نہ دینا۔ جو بھی ماں باپ حکم دے، جو بھی کام کرنے کے لیے کہے، فوراً اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے رہنا، اپنے ماں باپ کی بات کو مانتے رہنا، اپنے ماں باپ کی ناشکری نہ کرنا۔ جی اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تمہارے ماں باپ برے ہو جائے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ یاد کرو اس بچپنا کو جب تم چھوٹے سے تھے، جب تمہاری ماں نے تم کو پیٹ کے اندر 9 مہینہ رکھا، اور 9 مہینہ پیٹ کے اندر رکھ کر کتنی تکالیفیں اٹھا کر وہ ہر کام کو انجام دیتی رہی، کھانا بنا کر اپنے شوہر کو کھلائی، اپنے ساس سسر کو کھلائی، گھر کے سارے کام کاج کو انجام دی، کپڑے دھوئی، گھر کو صاف ستھرا رکھی۔ شوہر اگر باہر جا رہا ہے تو اس کی تیاری میں لگی ہوئی ہے، اگر باہر آفس سے آ رہا ہے تو اس کی تیاری میں لگی ہوئی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ سارے کام کو انجام دیتی ہے۔ اور پھر 9 مہینہ کی مدت جب ختم ہوتی ہے تو وہی ماں جب اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے تو اس ماں سے نہ پوچھو کہ وہ تکلیف، وہ پریشانی، وہ کٹھنائی اس ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں اٹھاتا، اس ماں کے علاوہ وہ پریشانی کوئی بھی نہیں اٹھاتا۔ جب ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، جب ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے تو وہ زندگی اور موت 2 راہوں میں ہوا کرتی ہے۔ نہ جانے اسے زندگی ملے گی یا پھر موت مل جائے، زندگی اور موت کی راہوں میں ہوا کرتی ہے۔ اس طرح سے وہ ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، اور پھر تیسرا مرحلہ جو ہے جنم دینے کے بعد کس طرح سے پرورش کرتی ہے۔ بھیگے ہوئے بستر پہ سو جائے گی وہ ماں، ہماری مائیں رات میں بھیگے بستر پہ سو جائے گی، بچے کے پیشاب پر سو جائے گی، لیکن بچے کو اس پیشاب پہ نہیں سونے دے گی، بھیگے ہوئے بستر پر نہیں سونے دیتی کہ ہمارے بچے کو، ہمارے لخت جگر کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے، کہیں بخار نہ لگ جائے، کہیں طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ یہ سوچ کر ماں اپنے بچے کو ایک دم ناز و نعمت کے ساتھ پوستی ہے، بڑا کرتی ہے۔ وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ماں کھانا بنا رہی ہوتی ہے، بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اس کو چھوڑتی ہے، کپڑا دھو رہی ہوتی ہے، اس کو چھوڑتی ہے، یعنی جو بھی کام کر رہی ہوتی ہے سارے کام کاج کو چھوڑ کر دوڑتی ہے اور روتے ہوئے بچے کو، بلکتے ہوئے بچے کو اٹھاتی ہے، سینے سے چپکاتی ہے، دودھ پلا کر اسے شراب کرتی ہے۔ وہی ماں ہے نا جو ہمیں بچپن میں پرورش کی تھی، وہی ماں نا بوڑھی ہو گئی ہے، پھر اس کی ہم قدر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم اپنے اس ماں کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم اس بوڑھی ماں کی باتوں کو کیوں تکلیف میں لے کر آتے ہیں؟ کیوں ہم ان کو جھڑکتے ہیں؟ کیوں ہم ان کے بوڑھے زبان سے جو بولی نکلتی ہے اس کو ہم کیوں نہیں برداشت کرتے ہیں؟ رب تعالیٰ تو قرآن کے اندر پکار پکار کر فرما رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ رب تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، انہیں اف تک کہنے سے منع کیا ہے۔ مان لیا کہ آپ کسی کمرے کے اندر بند پڑھائی کر رہے ہیں، آپ پڑھائی کر رہے ہیں اور دوسری جگہ سے یا دوسرے کمرے سے آپ کے والدین میں سے کوئی آواز دیا کہ بیٹا ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ آپ تو پانی دیے اپنے امی جان کو، ابو جان کو، لیکن دل میں ایک کھٹک محسوس کیا، پانی تو پڑھا دیا لیکن دل میں کھٹک محسوس کیا، اوہ میرے پڑھائی میں ڈسٹرب ہو گیا، صرف دل میں سوچا تھا۔ اس سوچنے کو بھی رب تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہی اف ہے، اپنے اندر اف تک لے کے نہ آنا والدین کے تعلق سے۔ آج معاشرے کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں، جب ہم سوسائٹی کے اندر نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آج نہ جانے کن کن القاب سے اپنے ماؤں کو
ایک نوجوان بیٹا پکارتا ہے، کوئی بیٹا اپنے ماں کو بڈھی کہتا ہے، کوئی بیٹا اپنے ماں کو گالی کے القاب سے پکارتا ہے، کوئی بیٹا اپنے ماں کے بولی کو برداشت نہیں کرتا، بیٹا یہ سامان لے کر بازار سے آ جانا، وہ سن کر اڑا دیتا ہے، لیکن ماں کی بات کو نہیں مانتا۔ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے بچوں؟ کیا ہے ماں کے قدموں کے نیچے؟ جنت ہے۔ اگر آپ نے ماں کی خدمت نہ کیا، اگر آپ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو آپ نے جنت کو گوا دیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ماں کی خدمت کریں، اچھا سلوک کریں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کا جو ہم جس کے ساتھ برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں، وہ ہمارے لیے ماں اور باپ ہے۔ جی، تو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو پست رکھے رکھنا، ہر وقت اپنے ماں باپ کے لیے تیار رہنا اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا، ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات بھی کرنا اور ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا۔ رب العالمین نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار میرے والدین کے اوپر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی۔ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ دینا، اے میرے پروردگار کوئی پریشانی آئے ان پریشانی کو تو دور کرتے رہنا۔ تو ہم دعا کرتے رہیں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لیجئے بچے، سب لوگ یاد کر لیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا یاد کریں اور اس دعا کا ورد کرتے رہیں، پڑھتے رہیں اپنے ماں باپ کے تعلق سے۔ تو سب سے پہلے رب العالمین نے جو، اور یہ بھی جان لیں کہ صرف ماں کی خدمت نہیں، اپنے والد صاحب اپنے باپ کے ساتھ بھی خدمت اچھا کرنی ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ بھی جنت کا دروازہ ہے۔ اگر ہم نے باپ کو ناراض رکھا، والد صاحب کو ناراض رکھا، تو جان لیں کہ جنت کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا جائے گا۔ جب جنت کا دروازہ کھلے گا تبھی تو ہم جنت میں جائیں گے۔ تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ تو ہم ماں اور باپ دونوں کی خدمت کریں، اپنے والدین کی ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وبالوالدین احسانا وبذی القربی، یہ پہلے حقوق جو بندوں کے تعلق سے تھا، جو ہمارا موضوع ہے حقوق العباد، بندوں کے تعلق سے جو حقوق تھا، اگر اس حقوق کے اندر ہم کمی کرتے ہیں تو آخر میں اس کا سزا کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اس کا رزلٹ کیا ہے وہ بھی آ جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین دوسرے حقوق کو بیان کرتا ہے، وبذی القربی، کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہمارے رشتہ دار جو ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے چچا ہیں، دادا ہیں، ہماری خالائیں ہیں، ماموں ہیں، ان جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ یہ نہیں کہ صرف ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بلکہ ہم ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک کریں۔ وبذی القربی، اور آگے رب العالمین کہتا ہے والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کسی کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، چلے گئے ہیں، وہ یتیم ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کے ماں باپ نے جو جائیداد، زمین، مکان، پیسہ، روپیہ، تجارت، بزنس کو چھوڑ کے گئے ہیں، اس کے اوپر کوئی حاوی ہو جائے اور اس یتیم کے مال کو ہڑپ لے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارا یہ حق ہے کہ تم یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے مال کو نہیں ہڑپنا، اس کے مال کو نہیں کھانا، ان کے مال کو نہیں برباد کرنا۔ والیتامی وبذی القربی والیتامی والمساکین، پھر رب العالمین کہا مسکینوں کے ساتھ، جو غریب ہیں۔ ہم اپنے گاؤں کے اندر، بستیوں کے اندر دیکھیں کہ کون مسکین ہیں، کون غریب ہے، کون بیوہ ہے، کون ہے جس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے،
کون ہے جو مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے؟ ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہم جا کے اچھا برتاؤ کریں۔ اگر ضرورت پڑے اناج پہنچانے کی تو ہم اناج کو پہنچائیں، اگر ضرورت پڑے پیسے کی تو ہم پیسہ بھی انہیں دیں۔ جس چیز کی ضرورت ہے ہم ان مساکین کو، ان غریبوں کو پہنچائے۔ یہ ہمارا حقوق ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ مسکین جو غریب ہے، ان کے حقوق کے اندر کوئی کمی ہو رہی ہے، وہ لاچار ہیں، تو ہم ان کے حقوق کی ادائیگی کرے جا کر۔ والمساکین وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى، اور کہا رب العالمین نے کہ اپنے قریبی جو پڑوسی ہیں ان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کے بعد جو پڑوسی ہے ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں۔ پڑوسیوں کے ساتھ جو معاملہ ہے بہت خطرناک معاملہ ہے۔ آج گاؤں کے اندر ایک پڑوسی سے جل رہا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو ستا رہا ہے، نئے طریقوں سے ستا رہا ہے۔ اگر ایک پڑوسی، ایک گھر ہے، اس کا پڑوس والا اگر کسی عہدے پر فائز ہو گیا، اس کا بیٹا اگر کسی بلندی کو پہنچ گیا، تو دوسرا پڑوسی پریشان ہے، ایک دم پریشان ہے کہ یہ لڑکا کیسے اونچائی کو پہنچ رہا ہے، یہ لڑکا کیوں آگے پہنچ رہا ہے، یہ کیوں گھر بنا رہا ہے۔ اتنا پریشان بیچارہ ہو جاتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کے سکھ کو دیکھ کر خود دکھ میں آ جاتا ہے۔ ایسا دکھ آتا ہے کہ وہ بستر پکڑ لیتا ہے، اور اسی دکھ میں پریشان ہوتے ہوتے وہ اللہ کو پیارے بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ دو آدمی کو کھڑا کیجئے اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو دبائے، اس طرح سے دبائے، اس کو جھکائے، تو آپ جب دوسرے آدمی کو جھکائیں گے نا تو آپ بھی جھکیے گا، صرف وہ نہیں جھکے گا۔ دو بچے کو آپ کھڑا کر کے دیکھیں، ہم دو آدمی کو کھڑا کریں، ایک آدمی کو ہم جھکائیں گے تو ہم ان کو جھکانے کے لیے ہم کو بھی جھکنا پڑے گا، تو ہم کسی کو جھکانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر بلندی کو کوئی پہنچ رہا ہے تو آپ بھی وہ ذرائع استعمال کیجئے، ڈھونڈیے کہ کیسے وہ بلندی کو پہنچ رہا ہے، آپ بھی محنت کیجئے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص یوم آخرت کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کی عزت و احترام کرے، وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، اسے پریشان نہ کرے، کبھی نالا کھول کر، کبھی کوئی کچرا ڈال کر اسے پریشان نہ کرے، بلکہ پڑوسیوں کے حقوق کی ہم ادائیگی کرتے رہیں۔ اگر ان کے گھروں کے اندر کوئی پریشانی آ جائے تو ہم دوڑ کر آگے بڑھیں، اگر کوئی بلا آ جائے تو ہم دوڑ کر آگے بڑھیں، نہ کہ ان کے ہم ٹانگ کو کھینچ کر گڈھے میں ڈال دیں۔ ہم کو چاہیے کہ ان کے ہر دکھ میں، ہر سکھ میں شامل رہیں۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے پڑوسیوں کے تعلق سے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنوبی، اور پھر کہا کہ تمہارے جو قریب کے بعد جو تمہارے دور کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ ہمارے جو قریبی ہیں ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا ہی ہے، اور کوئی دوسرا پڑوسی بھی آ گیا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کریں۔ والصاحب بالجنب، اور آپ کہیں سفر میں ہو، کہیں کسی سفر میں جا رہے ہو اور راستے میں کوئی صاحب مل جائے، آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہو تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا۔ کہیں آپ سفر میں جا رہے ہو اور آپ کے ساتھ کوئی ساتھی مل گئے، راستے کے ساتھی بن گئے، اور اگر اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، آپ کے پاس ہے تو ان کی ضرورت کو ضرور پورا کریں، یہ ہمارا حق ہے۔ اگر آپ پانی پی رہے ہیں، ان کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ پانی دے دیں، کچھ کھا رہے ہیں ان کے پاس نہیں ہے تو اگر بوجھ اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے بسوں اور ٹرینوں کے اندر تو بوجھ بھی اٹھا دیں، یہ ہمارا حق ہے۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ کوئی مسافر ہو، اگر تمہارے گاؤں کے اندر یا مسجدوں کے اندر، اکثر مسجد کے اندر مسافر چندہ وغیرہ کرنے والے آتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہمیں چاہیے کہ اچھا برتاؤ کریں،
ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں، ان کے حقوق کی بھی ہم ادائیگی کریں۔ ان سے پوچھیں آپ کہاں سے آئے ہیں، ان کی جو ضرورت ہے، دور سے چل کر آئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کھانا پینا نہیں کھائے ہوں گے، رہنے کے لیے جگہ چاہیے، رات گزارنے کے لیے، ان کی ضرورت کو آپ پوری کریں، انہیں کھانا دیں، انہیں سونے کے لیے بستر دیں، یہ ہمارا حق ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا وما ملکت ایمانکم، کہ تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ، تم اپنے نوکروں کے ساتھ، جو نوکر ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یہ تمہارا حق ہے کہ اگر تمہارے گھروں کے اندر کوئی نوکر ہے، خدمت گزار ہے، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر کے اندر کوئی کام کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ ریبے کی طرح بات کرنا اکثر جگہوں پر دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہمارے یہاں کوئی مزدور کام کرنے آ رہا ہے، ہم سے عمر میں بڑا ہے، تو ان کے ساتھ ہم عزت و احترام کے ساتھ بات کریں، آپ جی کر کے بات کریں، اے تم ایسے کرو ویسے کرو، ایسے بات بھی نہیں کرنی ہے۔ ہم سے عمر میں بڑے ہیں، ان کا کام ہی ہے وہ، تو ہم ان کے ساتھ بھی عزت و احترام کے ساتھ بات کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کی خدمت کیے، اور وہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں جھاڑا، نہیں ڈانٹا۔ دیکھیے آج ہم جب نوکر رکھ لیتے ہیں، جب خدمت گزار کو رکھ لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، انہیں مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں۔ ہم کھانا الگ طرح کا کھاتے ہیں، ان کو الگ طرح کا کھانا دیتے ہیں، ہمارا پلیٹ الگ ہوتا ہے، ان کا پلیٹ الگ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ دھیان دیں۔ اور پھر وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب ما کان مختالا فخورا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کو گنتی کرانے کے بعد کہا کہ بے شک اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ایسے گھمنڈی والے لوگوں کو، ایسے غرور کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، جو غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، جو صاحب سفر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، جو مسافروں کے ساتھ اور جو نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، کہا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں نہیں پسند کر رہا ہے، تو جان لیجئے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں اور جن لوگوں کا مقصد ہے، بس سب لوگوں کا یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین ہم کو پسند کرنے لگے، یہی مقصد ہے۔ تو ہم ایسا کام کریں، ایسے کام کو انجام دیں جس سے رب تعالی ہم سے خوش ہو جائے، ہم کو پسند کرنے لگے۔ تو یہ قرآن کی آیات تھی، قرآن کی آیت تھی جس کے اندر رب العالمین نے حقوق کو بیان کیا ہے، اور حقوق کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان سارے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ رب العالمین امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی اٹھے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نوکر چاکر ہیں، میرے پاس غلام ہیں، میں ان کو مارتا ہوں جب وہ میری نافرمانی کرتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو میں اسے مارتا ہوں، پیٹتا ہوں، کیا اللہ رب العالمین ہمیں بھی سزا دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اسے مارتے ہو، اس کے غلطیوں کے اوپر سزا دیتے ہو، جان لو کہ رب العالمین کل قیامت کے دن میزان لائے گا، ترازو لائے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ رب العالمین ترازو کو قائم کرے گا، اور تم نے جو اپنے غلاموں کو مارا ہے، تم نے جو اپنے نوکروں کو مارا ہے، حالانکہ وہ غلطی کیا اس لیے تم نے مارا ہے، اللہ رب العالمین وہاں پر وزن کرے گا، ناپے گا۔ اگر اس وزن کے اندر تمہارا مار زیادہ نکل جائے گا، تمہاری سزا زیادہ نکل جائیں گی، جو تمہارے غلام تھے، جو غلطیاں کیا تھا، ایک کیا تم نے 2 سزا دیا،
تو تمہارا حساب ہو جائے گا۔ فلا تظلم نفس شیئا، جب رب العالمین میزان کو قائم کرے گا، ترازو کو قائم کرے گا، تو رب العالمین کہتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ رب العالمین کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر ایک رائی کے برابر بھی اگر کوئی شخص نیکی کی ہوگی، ایک دانے کے برابر بھی اگر کوئی شخص نیکی کر کے لائے گا تو وہاں پر وہ پالے گا اور وہ دیکھ لے گا اور اسے دے دیا جائے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص سنا تو بہت رونے لگا۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ وہ بہت رونے لگا، گھبرانے لگا، ایک کونا میں جا کر خوب چیخنے لگا، رونے لگا کہ ہائے میں نے کیا کر دیا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اس طرح سے سزا دی ہے۔ اگر میزان پر اعمال کو رکھا جائے گا، اگر ہماری سزائیں زیادہ نکل جائیں گی تو رب تعالیٰ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی رسول گھبراتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انی اشہدک انہم کلہم احرار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں آپ کو شاہد بنا کر کہتا ہوں کہ آج میں سارے غلاموں کو آزاد کرتا ہوں، اور جو اس نے غلطیاں کی تھی آج ہم دنیا کے اندر اس کے غلطیاں کو معاف کرتے ہیں۔ ہم سے جو غلطی ہو گئی ان سے ہم معافی مانگ لیے اور رفع دفع کیے اور سارے غلام کو وہ صحابی رسول آزاد کر دیا۔ یہ ڈر اور یہ خوف کل قیامت کے دن کے حساب کا، اس لیے انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر ہی ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے سامنے فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ کل قیامت کے دن سب سے مفلس انسان، سب سے غریب انسان، فقیر انسان کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہماری امت کا سب سے غریب، سب سے فقیر، سب سے مفلس انسان وہ ہوگا جس کے پاس نمازیں ہوں گی، وہ نماز پڑھ کے آیا ہوگا، وہ روزہ رکھ کر آیا ہوگا، وہ حج کر کے آیا ہوگا اور بھی عبادتیں کر کے لے کر آیا ہوگا، ویاتی وقد شتم ھذا، اور نماز تو پڑھا ہوگا اس نے، روزہ بھی رکھا ہوگا دنیا کے اندر اور حج بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، لیکن اس نے کسی اپنے بھائی کو گالی بکا ہوگا، وقد شتم ھذا، گالی بکا ہوگا، وقد وقذف ھذا، اس نے کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، الزام لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اس نے کسی کے مال کو ہڑپ کر کھا گیا ہوگا، اس نے کسی کے زمین کو چھین لیا ہوگا، اس نے کسی کو دکھ دیا ہوگا، پریشانیاں دی ہوں گی، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا۔ وہ نمازی صاحب، وہ حاجی صاحب، وہ زکوٰۃ دینے والے، وہ نماز اور روزہ رکھنے والے، وہ کسی نے کیا خون بھی بہایا ہوگا دنیا کے اندر، وَضَرَبَ ھذا، اور وہ شخص کسی کو دنیا کے اندر مارا بھی ہوگا، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے اسے مارا بھی ہوگا۔ تو کل قیامت کے دن جب اس کے اعمال کو پیش کیے جائیں گے، اس نمازی صاحب کے اعمال کو جو نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے حج کر کے گئے ہوں گے، جب اس کے اعمال کو پیش کر دیے جائیں گے تو کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی نمازی ہے، یہ وہی حاجی ہے جو دنیا کے اندر ہمیں گالی بکا کرتا تھا، کسی بات کے اوپر ہمیشہ گالی بکا کرتا تھا،
اور پھر دوسرا شخص آئے گا اور کہے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی شخص ہے یہ دنیا کے اندر ہمارے زمین کو ہڑپ لیا تھا، ہمارے زمین کو چھین لیا تھا، ہمارے آڑھی کو اینٹ کو اکھاڑ کر ادھر سے ادھر کر دیا تھا، ہمارے زمین کو چھین لیا، ہمارے مکان کو چھین لیا، ہمارے زمین کو زبرن چھین لیا، ہمارے باپ دادا کی جائیداد کو اس نے اپنے نام کر لیا۔ وہ آئے گا اور پھر شخص آئے گا کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے اندر نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، حج بھی کیا کرتا تھا، لیکن ہم کو اس نے مارا تھا، ہمارے اوپر تہمت لگایا تھا، ہمارے اوپر ظلم کیا تھا۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے سامنے میں وہ فریادیں لے کر وہ شخص آئے گا، رب العالمین دیکھے گا، اور رب العالمین جب اس کی باتوں کو سنے گا تو اللہ رب العالمین اس کے جو نماز کی جو نیکیاں ہوں گی، جو اس نے روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا، اس کے سارے اعمال کو ان لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا جن لوگوں کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، مال کو چھینا تھا، گالیاں بکی تھی، تہمت لگائی تھی، ان کے نیک عمل کو چھین کر اس کے پاس ٹرانسفر کر دیا جائے گا، دے دیا جائے گا۔ اور یہیں تک نہیں، پھر اور لوگ آئیں گے، کہے گا وہ لوگ بھی کہیں گے اللہ رب العالمین اس نے ہمارے ساتھ بھی ظلم کیا تھا، ہم کو بھی گالی بکی تھی، یہاں تک کہ وہ نیک آدمی کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال بانٹ دیے جائیں گے، وہ زیرو ہو جائے گا، اور بھی لوگ آئیں گے۔ تب اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نکالے گا اور اس کے گناہوں کو لے کر اس نیک آدمی کے اوپر ڈال دے گا، بوجھ بنا دے گا، اور وہ گناہ میں لت پت ہو جائے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں رب العالمین فرمائے گا ثم طرح فی النار، اس کو زمین کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ کیسے شخص کو کہا جائے گا؟ وہ نماز دنیا کے اندر پڑھتا رہا ہوگا، وہ روزہ رکھا ہوگا، وہ حج بھی کیا ہوگا، وہ زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، وہ عبادتیں بھی کیا ہوگا، لیکن وہ کسی کے حق کو مارا ہوگا، وہ کسی کے حقوق کو دبایا ہوگا، کسی کی زمین کو چھینا ہوگا، کسی کے مال کو ہڑپا ہوگا، کسی کے ساتھ گالیاں بکی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، جس کی وجہ سے رب العالمین کہے گا ثم طرح فی النار، اس کو زمین کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دو۔ تو ایسے نمازیوں کی اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہو، گالی بھی بکتا ہو، جو نماز بھی پڑھتا ہو اور لوگوں کو ستاتا بھی ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر مکمل طور پر تم داخل ہو جاؤ۔ تم کسی نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو اور دیگر ساری عبادتیں کر رہے ہو، لیکن بندوں کے ساتھ تمہارا جو برتاؤ ہے وہ اچھا نہیں ہے، تم بندوں کو حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، تم کسی کے زمین کو ہڑپ لیتے ہو، تم کسی کو گالیاں دیتے ہو، کسی کو ناحق مارتے ہو، کسی کو ستاتے ہو، کسی کا خون بہاتے ہو، تو ایسے شخص کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، ایسے شخص کے نماز کو پھینک دیا جائے گا، اس کے منہ کے اوپر روزے کو پھینک دیا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتے رہیں، ہم نماز بھی پڑھیں، کسی کو گالی بھی نہ بکیں، ہم نماز بھی پڑھتے رہیں اور کسی کے اوپر ظلم و زیادتی بھی نہ کریں۔ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا رائٹس ہے کہ ہم بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں۔ میں ایک واقعہ اخیر میں یہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اپنی جگہ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ام المؤمنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کی بہن کا بھائی عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کوئی اختلاف ہو گیا، خالہ اور بھانجے میں کچھ اختلاف ہو گیا۔ اختلاف یوں ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت دانی تھی، زمین تھی ان کے پاس، انہوں نے کسی کو زمین دان کر دیا، گفٹ دے دیا تحفے میں۔ تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ یہ ہماری خالہ بہت دانی بنتی ہیں،
کہا کہ میری خالہ بہت دانی بنتی ہیں، زمین دے دی کسی کو، اس طرح سے وہ، اور کہا کہ میں خالہ سے ضرور ملاقات کروں گا، اسے پوچھوں گا۔ تو خالہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی، امی عائشہ کو جب معلوم ہوئی، تو امی عائشہ بہت ناراض ہو گئی اور کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی۔ عبداللہ بن زبیر کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میری خالہ ہم سے ناراض ہو گئی ہیں، تو بہت گھبرا گئے، رونے لگے کہ ہم خالہ کو کس طرح سے منائیں۔ عبداللہ بن زبیر کوئی ترکیب نکالی، کہا، عبداللہ بن زبیر دل کے اندر ترکیب سوچا اور کہا کہ امی عائشہ جو تھی اپنے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتی تھی اور ان کے خاندان والوں سے بھی محبت کیا کرتی تھی۔ الغرض وہ عبداللہ بن زبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیالی خاندان میں جاتے ہیں، جا کر وہاں سے 2 صحابی کو لے کر آتے ہیں اور انہیں پورا واقعہ سناتے ہیں کہ ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ ہو گیا ہے، مجھے سپورٹ کی ضرورت ہوگی تو آپ ضرور سپورٹ کریں گے۔ وہ دونوں صحابی رسول آتے ہیں اور عبداللہ بن زبیر بھی ساتھ میں جاتے ہیں، امی عائشہ کے گھر پہ جاتے ہیں اور وہاں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی عائشہ گھر کے اندر سے جواب دیتی ہیں، اجازت لیتے ہیں میں گھر اندر آ سکتا ہوں؟ تو یہاں پہ میں رک کر ایک اصول بتا دوں کہ ہم میں سے کوئی شخص اگر کسی کے گھر میں جائے، داخل ہو، تو اسے سب سے پہلے چاہیے کہ سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر گھر سے جواب آ جائے تب ہم سمجھے کہ ہمیں اجازت ہے گھر میں آنے کی، اگر جواب نہیں آئے 2 مرتبہ سلام کرے، تیسری بار سلام کرے، تیسری بار بھی جواب نہیں آئے تو ہمیں بالکل ناراض نہیں ہونا ہے، ہمیں چلے جانا ہے۔ ذہن میں یہ بات رکھ لی ہے کہ ہو سکتا ہے جن سے ہم ملاقات کرنے آئیں کسی کام میں وہ مشغول ہوں، ہم سے ابھی نہیں ملاقات کرنے کی حالت میں ہو، ہے نا؟ تو اس طرح سے ذہن میں بات نہیں رکھنا ہے کہ ان کے اندر غرور ہے، گھمنڈی ہے، جس کی وجہ سے وہ گیٹ نہیں کھولے، گھر نہیں کھولا، یہ سب باتیں نہیں رکھنی ہے۔ تو جب بھی ہم کسی کے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب بھی دے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت لیا، گھر کے اندر داخل ہوئے، امی عائشہ پردے میں تھی، دونوں صحابہ یہاں پر پیچھے میں رہے، اب پردے کے اور میں امی عائشہ تھی۔ یہاں پر رک کر اور بھی بات کرتا ہوں میں آپ سے، آج پردے کو کس طرح سے ہم دھجیاں اڑا دیے ہیں، آج کس طرح سے ہماری مائیں اور بہنیں پردوں سے بے نقاب ہو چکی ہیں۔ آج وہ گھر کے اندر ہیں اور کوئی سبزی بیچنے والا، کپڑا بیچنے والا آ گیا دروازے پہ، اس کے بھیا، چچا، دادا کر کے کس طرح سے وہ باتیں کرتی ہے، یہ سبزی کیسے کلو ہے، یہ کپڑا کیسے ہے، کیا آپ کی غیرت ختم ہو چکی ہے؟ کیا آپ کے گھروں کے اندر مرد نہیں ہے؟ کیا آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا آپ کا شوہر نہیں ہے جو اس سے تجارت کرے جا کر؟ کیا آپ کا بھائی نہیں ہے جو اس سے تجارت کرے؟ امی عائشہ وہ ماں تھی، ام المؤمنین ہیں، تمام مومنوں کی وہ مائیں ہیں، پھر بھی وہ پردے میں ہیں، وہ ایمان والی ہیں اور ان کا ایمان اتنا پختہ کہ ہمارے جوتیوں کی دھول کے، ان کے جوتیوں کی دھول کے برابر بھی ہمارا ایمان نہیں ہے، ان کے جوتیوں کی دھول کے برابر بھی ہمارا ایمان نہیں ہے، وہ پھر بھی پردے میں رکھ کر بات کرتی ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کوئی اجنبی آ جاتا ہے تو آج ہمارے گھروں کی عورتیں، مائیں اور بہنیں جا کر ان سے باتیں کرتی ہیں بلا جھجک۔ تو ان سے ہمیں روکنا چاہیے، ہم اپنے ماؤں اور بہنوں کو روکیں کہ آپ گھر کے اندر رہیں، کوئی بھی اجنبی آئے اس سے ہم جا کر بات نہ کریں، اس سے ہم کچھ نہ خریدیں۔ خیر، امی عائشہ پردے کے اندر سے باتیں کرتی ہیں، عبداللہ بن زبیر جاتے ہیں اور امی عائشہ اپنی خالہ کا گردن پکڑ کے خوب رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خالہ جان مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور خالہ کہتی کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، میں نے قسم کھا رکھی ہے، میں معاف نہیں کروں گی۔ دونوں صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ امی عائشہ آپ کو حدیث نہیں معلوم، حدیث رسول؟ وہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ اے امی عائشہ آپ کو یہ حدیث نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ رکھے، اس سے دشمنی نہ کرے۔ جیسے وہ حدیث سنی فوراً عبداللہ بن زبیر کو امی عائشہ معاف کر دیتی ہیں اور رو پڑتی ہیں۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ جب بھی یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، جب بھی یہ باتیں ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے، میں اتنا روتی ہوں کہ میرے دوپٹہ جو ہے وہ آنسو سے بھر جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اختلاف، یہ جھگڑے، یہ اختلاف اس زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے، لیکن فوراً رجوع کر لیا کرتے تھے، اختلاف کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر 2 بھائیوں کے اندر اختلاف ہو گیا، دونوں بھائیوں کے اندر اس طرح سے اختلاف ہوتا ہے، جھگڑے کے اندر اس طرح سے گالی گلوچ کرتے ہیں، جھگڑے کے اندر اس طرح سے الفاظ و القاب پکارتے ہیں، اور یہاں تک کہ کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا، میری موت آ جائے گی تم میرے جنازے میں شریک نہیں ہونا، میرے گھر کے اندر کوئی دکھ اور پریشانی آ جائے تو شریک نہیں ہونا، تم مجھے سلام نہیں کرنا میں تمہیں سلام نہیں کروں گا۔ اس طرح سے اختلاف کر کے ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں دیتا، ایک مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ تو اگر اختلاف ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً ہم اس سے رجوع کریں، کوشش کریں ہم رجوع کرنے کے لیے۔ اگر 2 بھائی کے اندر اختلاف ہو جائے، دونوں کے اندر شرم آ رہی ہے، اگر شرم آ رہی ہے کہ ہم کیسے جا کر بات کریں، تو ہمارے پڑوسی کو چاہیے، ان کے جو قریبی ہیں انہیں چاہیے کہ ان دونوں بھائیوں کو ملا دیں، اور ایسا نہ ہو کہ ان دونوں بھائیوں کے اندر اختلاف اور بڑھا دے۔ ہوتا ہے معاشرے کے اندر 2 بھائی کے اندر جھگڑا ہو گیا، اب دونوں بھائی کے اندر جھگڑا ہو گیا، سارے لوگ جان گئے، دونوں بھائیوں کے چرچے ہو رہے ہیں بازاروں کے، ہوٹلوں کے اندر، چوک چوراہوں کے اندر۔ ایک CID ادھر ہے جو وہاں باتیں ہو رہی ہیں وہاں لے کر آیا، اس کو کہا، ایک CID ادھر ہے ادھر سے لے کر آیا، اس کو کہا۔ اب دونوں کے اندر اختلاف کو اور مزید بڑھاتا رہتا ہے۔ ہمیں تو اس وقت اچھا رول ادا کرنا چاہیے کہ ہم دونوں بھائیوں کو، ایک بھائی سے جا کر بات کرتے، پھر دوسرے بھائی سے جا کر بات کرتے، دونوں کو راضی کر کے ایک جگہ لا کر کھڑا کرتے اور دونوں کو ملا دیتے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، کہ اگر 2 بھائیوں کے اندر کوئی شخص ملان کراتا ہے، اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ جائے اور اگر وہ جھوٹ بول دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے عذاب نہیں دے گا۔ حالانکہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، لیکن 2 بھائی 2 بہن کے اندر اختلاف ہے، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے، ملانے کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، اس کو ملا دیجئے۔ بس یہی باتیں تھیں۔ یہ حقوق العباد کے تعلق سے میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان سارے باتوں کے اوپر ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے جو حقوق ہیں، ہمارے جو حق ہیں ایک بھائیوں کے تعلق سے، ان حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے بھائیوں کے اندر جو بھی اختلاف ہے ان اختلاف کو دور کر لے۔ جب آپ کے پاس حدیثیں آ گئی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے آ گیا ہے، اللہ رب العالمین کی قرآن کی آیت آ گئی ہیں، آپ نے سن لیا، تو آپ کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ آپ جو اختلاف کسی بھائی سے، کسی پڑوسی سے، کسی سے بھی اختلاف کیے ہوئے ہیں تو آپ کوشش کریں اور جلد کوشش کریں کہ ہم اس سے اختلاف کو ختم کریں اور اسے بھائی بھائی مل جائے، بھائی بھائی بن کر ہو جائے، تبھی ہمارا نجات ہے۔ نہیں تو ہم مر جائیں گے تو جان لیں اس بات کو کہ اگر ہم مر گئے، کسی کی حق تلفی کر کے ہم مرے ہیں، کسی کے حقوق کو دبا کر مرے ہیں، تو اگر وہ شخص معاف نہیں کیا تو کل قیامت کے دن رب تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا ہم کو۔ اگر ہم نے حقوق اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی طرح کا کوئی کمی بیشی کیا تو اللہ چاہے گا تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن ہم نے کسی کے حقوق کو دبایا ہے، ہم نے کسی کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے تو رب تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم نے کسی کے حقوق کو دبایا ہے تو آج ہی
آپ اس سے معافی مانگیے اور اس کے حقوق کو دے دیجیے۔ آج بہت اچھا موقع ملا ہوا ہے ہم کو، جو سروے کا موقع آیا ہوا ہے۔ آج ہمارے گاؤں اور قریے کے اندر جو سروے آنے والا ہے، اگر آج ہم نے کسی کے حقوق کو دبا کر اپنے کسی کے زمین کو اپنے نام کر لیا ہے، یا پھر ہم 3-4 بھائی مل کر ہم زمین کو بانٹ لیے ہیں، بہن کے حق کو حذف کر لیے ہیں، لے لیے ہیں، تو آج ہمارے پاس یہ موقع ہے، سروے آ رہا ہے، موقع ہے کہ اس حقوق کو نکال کر ہم اپنے بہن کو دے دیں۔ آج ہم کسی بھائی کے زمین کو ہڑپے ہیں تو یہ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ اس کو ہم دے دیں تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں جواب نہ دینا پڑا۔ آج یاد رکھ لیجئے کہ آج آپ حقوق اس کے دے دیں گے، زمین آپ نے قبضہ کیا تو اس کو دے دیا، بہن کے حقوق کو دے دیے تو ٹھیک ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب آپ کو کھڑا کیا جائے گا، آپ کے بہن کو بھی لایا جائے گا، آپ کے پڑوسیوں کو بھی لایا جائے گا، اور کل قیامت کے دن آپ کہیں گے میری بہن میں نے تمہارا حق مارا تھا، تو نے یہ زمین لے لے۔ بہن کہے گی نا تو دنیا کے اندر حقوق مارا تھا، آج ہم تمہارا یہ زمین نہ لیں گے۔ بھائی کہے گا بہن ہم نے تیرے پیسے کو کھا لیا تھا، آج تو لے لے۔ پڑوسی کہے گا کہ اے میرے پڑوسی آج تو وہ پیسہ لے لے، وہ زمین لے لے۔ وہ حقدار آئے گا، کہے گا کہ وہ تمہارے ساتھ حق تلفی کیا تھا، اس کو لے لے، پیسہ لے لے۔ کہے گا تو زمین و آسمان لے کر آ جائے گا، لیکن تمہارا وہ زمین و آسمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم مال لے کر چلے جاؤ گے، تمہارے مال کو کل قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا، تمہارے نیک عمل کو نکال لیا جائے گا اور اس کو دے دیا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو سروے آ رہا ہے، ہمیں بہت اچھا موقع ہے کہ اگر کسی کا ہم نے حق دبایا ہے تو اس کے حق کو واپس کر دیں۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ، اگر ہم نے وقت کو زیادہ لیا ہے تو اس کے ساتھ اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، اور ہم نے جو باتیں کہی ہیں قرآن و حدیث سے باتیں کہی ہیں، اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو میں اللہ رب العالمین سے اس کے لیے معافی طلب ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی معافی طلب ہوں۔ کہنے سننے میں جو ہم نے باتیں بیان کی ہیں اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی ہو گئی تو میں اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی رب العالمین سے ہم دعا کرتے رب العالمین ہم نے جو باتیں کہی ہیں ہمیں بھی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔